اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشنز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اس حالت میں تشریف لاتے ہیں کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی اور پھر وہی صحابی نمودار ہوئے اور آج بھی پہلے کی طرح جوتے ان کے ہاتھ میں تھے۔ تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی اور اس دن بھی وہی صحابی اسی حالت میں نمودار ہوئے جن کی داڑھی سے وضو ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر اس صحابی کے پیچھے چلے گئے اور عرض کیا کہ میرے والد کے ساتھ میرے اختلافات ہو گئے ہیں اور میں نے 3 دن تک ان سے جدا رہنے کی قسم کھا لی ہے، لہذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، آپ جتنا چاہیں میرے گھر رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 3 راتیں ان کے ہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، کوئی تہجد نہیں پڑھتے، البتہ رات میں جب بھی ان کی نیند ٹوٹتی یا کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے۔ میں نے کہا، ایک بات یہ بھی دیکھی کہ وہ زبان سے ہمیشہ اچھا ہی بولتے، اور جب 3 دن مکمل ہو گئے اور میرے دل میں کوئی بھی عمل بڑا نہ معلوم ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا اور ناراضگی نہیں ہوئی، البتہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 دن لگاتار آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے۔ میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر میں آپ کا عمل دیکھوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر کے اس مقام پر پہنچ سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے یہ بات کہی؟ انہوں نے کہا، بس میرا عمل تو بس اتنا ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھ لیا ہے، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں نہ تو کسی مسلمان کے لیے دھوکے کا جذبہ ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں، یعنی نہ میں کسی کا دھوکہ کا سوچتا ہوں اور نہ ہی کسی سے حسد کا سوچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بس یہی چیزیں ہیں جو آپ کو اس مقام تک لائی ہیں، اور یہی وہ عادتیں ہیں جس کو اپنانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، بعض مرتبہ صرف اچھی عادات انسان کو باقی لوگوں سے منفرد کرتی ہیں، اللہ کے دربار میں اس کا مقام بلند کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے زیادہ نہیں، کوئی ایک اچھی عادت اپنا لیں جو ہمیں دوسروں سے منفرد کرے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔